مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو گھر کا مرد ہے نا وہ بہت ٹینشن میں ہے اور اس کو بہت زیادہ فیلنگ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اس کو فیلنگ نہیں ہے, اس کو بڑی فیلنگ ہے کہ میں گھر والوں کی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا ہوں, پورا نہیں ہو پا رہا ہے. وہ تو بیچارہ اسی کیلکولیشن میں چل رہا ہوتا ہے. کئی لوگ تو 20 تاریخ کے بعد قرضے کی طرف جاتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے, جیب سے پیسے نکالتے ہوں گے, گنتے ہوں گے, پھر واپس رکھ لیتے ہوں گے کہ کیسے گزریں گے 10 دن. اس وقت میں اب گھر والوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے کہ اس ڈپریشن اور اس محنت کرنے والے اپنے گھر کے مرد کو سپورٹ کریں, اس کو تانے نہ دیں. تم تو کچھ لاتے ہی نہیں ہو, برابر والوں نے دیکھو یہ لے لیا تو ان کے پاس اتنی اچھی افطاری آتی ہے, آپ ہمیں کہیں گھمانے نہیں جاتے, ابھی تک آپ نے عید کے کپڑے نہیں دلائے. دیکھیں یہ وہ پریشر ہے جو بندے سے 2 غلطیاں کروا سکتا ہے. یا تو اللہ نہ کرے وہ ڈپریشن کا مریض بن کر خدا نہ خواستہ سوسائڈ, خودکشی کی طرف جا سکتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ لوگ بیچارے نہیں دیکھ پاتے تھے اور روز گھر والوں سے تانے ملتے ہیں. اچھا سوسائڈ نہیں بھی کر رہا, خودکشی نہیں بھی کر رہا, تو سن کے وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے, اور مریض بن کے تو جو کما کے لا رہا ہے وہ بھی نہیں لا سکے گا پھر تو. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے نا تو وہ پھر غلط کام کی طرف جاتا ہے کہ یار چوری کر لیتا ہوں میں, معاذ اللہ میں بھی غلط, دوست میرے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں, پیسے بنا لیتے ہیں, ہم گھر والے تو مانتے نہیں ہیں, بلکہ جملے کہے جاتے ہیں چاہے چوری کرو چاہے ڈاکہ ڈالو ہمیں اپنی چیز چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یا تو وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے, حرام لے کر آتا ہے, گھر والوں کو حرام کھلاتا ہے, اور پھر گھر والے اس میں بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو پیسے آنا شروع ہو گئے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, وہ جناب ہماری مہنگی فرمائشیں کیسے پوری کر رہا ہے. دیکھیں آج مال آ رہا ہے, پھر تھوڑے دنوں بعد پیچھے پولیس آئے گی, اور پھر بندے کو ہم نے گھر سے اٹھتے بھی دیکھا ہے اور سب پورے جگ ہسائی بھی ہوتے دیکھی ہے. اچھا پولیس نہیں آتی ہے, آپ کھا کیا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, آپ بھی برباد ہو رہے ہو, آپ وہ مرد بھی برباد ہو رہا ہے, پوری فیملی برباد ہو رہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وجہ وہ پریشر تھا. اور ایک اور آخری بات میں کر لوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب مرد گھر سے جاتا تھا نا کام کرنے, تو عورتیں کہا کرتی تھی دیکھو حلال لے کر آنا, ہم حرام نہیں کھائیں گے اور ہم حرام کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے, ہم اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں, دنیا کی تکلیف برداشت, دنیا کی تکلیف ہم کھا لیں گے, ہمیں آخرت کے عذاب میں گرفتار مت کر دینا, تم بھی گرفتار نہ ہونا. یہ وہ فیملیز ہیں جو اس طرح کی نیک اور پارسا فیملیز تھیں, سب سانجھا ہو کر مل کر رہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, خیر اچھے دن آ جائیں گے. ایک آخری ورڈ میں کہہ دیتا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مشکل وقت بتایا ہے نا اور مشکل میں ساتھ دیا ہے, اللہ نے اس کو سکھ کے دن ضرور دکھائے, اچھے دن ضرور دکھائے. اگر اس مشکل وقت میں اس عورت نے تانے ہی دیے نا, اس عورت نے, بعض اوقات عورتیں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ارے یہ تو وقت ہے ساتھ دینے کا, شریک حیات پھر کس کو کہتے ہیں, گاڑی کے 2 پہیے پھر کس کو کہتے ہیں. دس از دا ٹائم ٹو بی سپورٹیو. آپ سپورٹیو رہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. جب میاں بیوی افطار کے وقت دعا کریں گے, بچے دعا کریں گے, اللہ اس روزی میں برکت ڈال دے گا. لیکن اس بیچارے کو تانے نہ دو, اس بیچارے کو ٹینشن نہ دو, پہلی وہ گھبرایا ہوا ہے اور آپ کی ٹینشن اس کو اور توڑ دے گی, وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی. ساتھ دیں, اللہ پاک کریم ہے, کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی راتیں آئیں گی, ہر رات کے بعد صبح آئے گی, اور تھوڑے دنوں میں راحت بھی آئے گی.